اسٹاک مارکیٹ میں کاروبار کرنا جائز ہے؟ آج کل جو اسٹاک مارکیٹ میں کاروبار ہو رہا ہے نا، یہ تو جائز نہیں ہے۔ ویسے اسٹاک مارکیٹ میں جو کاروبار ہے یہ موجودہ دور میں شراکت کی ایک قسم ہے، اور اسلام کے اندر شراکت کی اجازت ہے۔ کچھ شراکت ہوتی ہے محدود پیمانے پر، اور بعض شراکتیں ہوتی ہیں وسیع پیمانے پر۔ یہ بہت وسیع پیمانے پر شراکت ہے، تو شراکت کی تو شروط ہوں تو وہ جائز ہے اسلام میں، یہ بھی جائز ہونی چاہیے تھی۔ لیکن یہ کیوں جائز نہیں ہے، اس کی وجہ کیا ہے، میں 2-3 موٹی موٹی باتیں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اسٹاک مارکیٹ میں، ایکسچینج میں جتنی کمپنیاں کاروبار کر رہی ہیں وہ سب کمپنیاں کسی نہ کسی طرح سودی لین دین میں ملوث ہیں۔ انہوں نے اپنے اثاثہ جات بنانے کے لیے بینکوں سے سود پر قرضہ اٹھایا ہوا ہے، یا اپنی اثاثہ جات سے جو فاضل دولت ہے وہ بینکوں میں رکھی ہوئی ہے اور اس پر وہ سود لے رہے ہیں۔ تو ایسی کمپنیاں جو سود لینے میں یا دینے میں ملوث ہیں، سودی کاروبار میں ملوث ہیں، ان کے شیئرز کو خریدنا یہ سودی کاروبار میں تعاون ہے۔ سود کو فروغ دینا اور پھیلانا ہے، اور سود میں تعاون کرنا بھی اسلام میں اتنا ہی بڑا جرم اور اتنا ہی بڑا گناہ ہے جتنا بڑا گناہ سود لینا اور سود دینا ہے۔ کیونکہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے صحیح مسلم میں، وہ کہتے ہیں لعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا و موکلہ و کاتبہ و شاہدیہ وقالہم سوا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، سود لکھنے والے پر اور سود کے اوپر گواہی دینے والوں پر لعنت فرمائی ہے، اور آپ نے فرمایا یہ سب برابر ہیں۔ جتنا بڑا گناہ گار سود لینے والا، اتنا بڑا دینے والا، اتنا بڑا لکھنے والا، اتنے بڑے گواہی دینے والے۔ تو گواہی دینے والے وہ تو معمولی تعاون کر رہے ہیں، اور جو اپنا کروڑوں روپیہ ان سودی جو ہے نا کاموں میں ملوث کمپنیوں کے اندر انویسٹ کر دیتا ہے، وہ تو گواہی دینے والے سے کئی گنا بڑا تعاون کر رہا ہے۔ جب گواہی دینے کے چھوٹے سے تعاون سے برابر کا مجرم ہے، تو جو اپنے کروڑوں روپے اس طرح ان اداروں کے سودی کاروبار کو فروغ دینے کے لیے پیش کر دیتا ہے، وہ تو بہت بڑا تعاون ہے، اور تو اس کا تو اس سے بھی بڑا گناہ ہوگا۔ اس لیے ایک وجہ یہ ہے، مجھے ایسی کوئی کمپنی معلوم نہیں ہے، یہ شیئرز کا اسٹاک مارکیٹ کا کاروبار کرنے والی کمپنیوں میں سے جو 100% سودی لین دین سے، سودی معاملات سے پاک اور صاف ہو۔ نمبر 2، ہمارے معاشرے میں سب لوگ جانتے ہیں کہ کرپشن، فراڈ 2 نمبری عروج پر ہے۔ جس طرح ہر شعبے میں عروج پر ہے نا، یہاں بھی عروج پر ہے۔ اسٹاک ایکسچینج میں، شیئرز کے کاروبار میں وہ اس طرح لوگ کرتے ہیں کہ ایک کمپنی ہے، اس کے پاس اثاثہ جات مثال کے طور پر 1 ارب کے ہیں، مسئلہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اس نے جو مارکیٹ کے اندر اسٹاک ایکسچینج میں لانچ کیے ہوئے ہیں وہ 2 ارب کے لانچ کیے ہوئے ہیں۔ اثاثہ جات اس کے پاس 1 ارب کے ہیں، اس نے 2 نمبری کر کے 2 ارب لانچ کیا ہوا ہے۔ اب اسٹاک ایکسچینج میں جو کاروبار ہو رہا ہے وہ تو 2 ارب کا ہو رہا ہے، چلو 1 ارب وہ تو اثاثے کی خرید و فروخت ہو رہی ہے، اور جو دوسرے ارب کا کاروبار ہو رہا ہے وہ تو پیسوں کو پیسوں کے ساتھ کمی بیشی کے ساتھ خریدنے اور بیچنے کا کاروبار ہے، اور وہ سراسر سود ہے۔ تو یہ ہمارے معاشرے میں جو شیئرز کا کاروبار کرنے والی کمپنیاں، ان کے اندر یہ برائی بھی پائی جاتی ہے۔ اور پھر تیسری بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ شیئرز کا جو کاروبار کرنے والی کمپنیاں ہیں، یا اسٹاک ایکسچینج ہے، اسٹاک مارکیٹ ہے، اس میں جو لوگ شیئرز خریدتے ہیں نا، ان کا مقصد کمپنی کا حصے دار بننا نہیں ہوتا، مالک بننا نہیں ہوتا۔ نہ وہ اس شیئر خرید کر اس کمپنی کے اندر قدم رکھ سکتے ہیں، اس کی فیکٹری میں، اس کارخانے میں، نہ اس کے دفتر میں جا سکتے ہیں، نہ ان کا کسی قسم کا کوئی اختیار ہے، نہ ان سے کوئی مشورہ لیتا ہے، نہ ان سے کوئی پوچھتا ہے، کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا۔ یہ صرف اس لیے پیسے انویسٹ کرتے ہیں کہ میں ابھی پیسے انویسٹ کروں گا تو تھوڑی دیر بعد اس کے شیئر کی قیمت بڑھ جائے گی، اسی وقت بیچ دوں گا۔ تو وہ شیئر جو ہے نا کمپنی، وہ بیچ میں ہیلے کے طور پر استعمال ہو رہی ہے، ہیلے کے طور پر، اور اصل میں پیسوں کو پیسوں کے ساتھ کمی بیشی کے ساتھ خریدا اور بیچا جا رہا ہے، اور پیسوں کو پیسوں کے ساتھ کمی بیشی کے ساتھ خریدنا اور بیچنا یہ سراسر اور صریحاً سود ہے، اور پھر یہ سٹا بھی ہے۔ اس لیے یہ آج کل جو شیئرز کا کاروبار کرنے والی کمپنیاں ہیں وہ ان علائشوں سے، ان برائیوں سے پاک نہیں ہیں، اس لیے ان سے بچنا لازم ہے مسلمان پر۔